تو دیکھیے اس طرح سے جو نہیں کلچر چل پڑا ہے ہمارے ہاں، یعنی چھپا جھوٹ بولنے کا کلچر، اس سے کیا ہوتا ہے، ویک پرسنالٹی بنتی ہے آدمی کے اندر. جب آپ سچائی پہ کھڑے ہوں، آپ سچ بولیں، تو آپ کے اندر اسٹرانگ پرسنالٹی بنے گی. اور جب آپ کا یہ طریقہ ہو کہ صاف صاف نہ بولیں، سچ نہ کہیں، صفائی پیش کرنے کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک ثابت کرنے کے لیے نہیں کر دیا کریں، جھوٹ بول دیا کریں، تو آپ کے اندر ویک پرسنالٹی بنے گی. اور پھر کیا ہوگا، آپ کو سچائی نہیں ملے گی. دیکھیے ایک حدیث ہے، المؤمن القوی خیر واحب عند اللہ من المؤمن الضعیف. اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ قوی مومن اللہ کے نزدیک زیادہ اچھا ہے بمقابلہ کمزور مومن کے. تو حدیث میں ضعیف اور قوی کا لفظ آیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک آسپیکٹ یہ ہے کہ ایک انسان وہ ہے جس کے اندر اسٹرانگ پرسنالٹی ہو، ایک آدمی وہ ہے جس کے اندر ویک پرسنالٹی ہو. اسٹرانگ پرسنالٹی وہ ہے جو مین آف ورڈ ہو، جو کہہ دے وہی کرے، جس کے اندر ہپوکریسی نہ ہو کہ دل میں کچھ اور منہ پر کچھ، جس کے اندر یہ بات نہ ہو کہ وہ غلطی کرے اور پھر یہ نہ کہہ سکے کہ آئی واز رانگ. وہ پیچ اپ کرے، گوا پھرا کر اپنے کو صحیح ثابت کرے. یہ غلطی کرنے کے باوجود کھلے طور پر یہ نہ کہہ سکے کہ آئی واز رانگ. یہ سب چیزیں آدمی کے اندر ویک پرسنالٹی بناتی ہیں. اس حدیث کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جس کے اندر یہ صفت ہو کہ وہ جو وعدہ کرے اس کو پورا کرے، غلطی ہو جائے تو سیدھے سے کہہ دے کہ مجھ سے غلطی ہوئی. اس سے کوئی بات پوچھی جائے تو یہ نہ کہے کہ یعنی اس کو گھما پھرا کر کے نہ بولے، سیدھے سیدھے کہہ دے، سیدھے سیدھے. تو ایک شکل میں اس کے اندر اسٹرانگ پرسنالٹی بنے گی، ایک شکل میں اس کے اندر ویک پرسنالٹی بنے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کا ایک مطلب یہ ہے جو فرمایا کہ اللہ کو زیادہ پسند ہے وہ انسان جس کے اندر ویک پرسنالٹی نہ ہو بلکہ اسٹرانگ پرسنالٹی ہو.